آمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وفی مقام الآخر وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم اساتذہ کرام، بالخصوص مسند صدارت پر جلوہ فراز محترم پرنسپل ادارہ حاضہ اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ میں 3 باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کر کے اپنی بات مکمل کر لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم قرآن و شریعت عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، اور وہی ذات اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان کی پیشانی اسی کے آگے جھکے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے 2 سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو اس آیت میں اگر آپ غور کریں تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتہ، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا تھے۔ سگی ماں تو سگی ماں ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟
یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے۔ تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے۔ میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھیں، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج کرنٹ ایرا میں اتنی اللہ نے سہولیات دے دی، میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ میرے حضور علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر ہوئی، ابوا کی ریت کا مقام، 3 نفوس پر مشتمل قافلہ، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے لخت جگر کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی جا رہی ہوں، و ذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئیں تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے، امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر 6 سال کی عمر میں اپنے ننھے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے ماں کی قبر کو کھودا ہوگا، اندر ماں کا جسے اطہر رکھا، اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور میرے حضور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ کے آج کیا ہو سکتا تھا؟ مدینۃ المنورہ میں اگر حضور علیہ السلام کی والدہ کا وصال ہوتا، ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے، آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے، لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دے، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ 2 پھول ہوتے، میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے، پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لحد کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے، نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہوگا یا کہ نہیں۔ پھر ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا، لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا۔ پھر شاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اطہر پہ ڈالی گئی۔ ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا ہے، لیکن آج ایک طویل کٹھن سفر کر لینے کے بعد میرے رسول جب مصلی امامت پہ جلوہ فراز ہوئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی
او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جائیے ان کی خدمت کیجئے، یہی آپ کا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ بیٹا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، بیٹا ماں باپ ناراض ہیں، عرش کا رحمان ناراض ہے۔ دنیاوی عصری علوم کی بہت ساری ڈگریاں اس شخص نے حاصل کر لی، لیکن ماں باپ ناراض ہیں، وہ سمجھا میں کامیاب ہو گیا، عرش کا رحمان ناراض ہے۔ ماں باپ راضی ہیں، رب رحمان راضی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں اہتمام کرنا ہے، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، اس کو اپنے ماں باپ کو راضی کر کے قدم اٹھانا ہوگا۔ اور اگر آپ ماں باپ کی رضا میں، اپنے ماں باپ کی خوشنودی میں قدم اٹھائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے فاصلے سمٹ رہے ہیں اور منزل خود آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا رہی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، آپ ہواؤں میں اڑتے ہیں، چرخ پر جھولتے ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں آسائشیں آپ کے پاس ہیں، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جس وقت ماں باپ موجود ہوں اس وقت انسان کو احساس نہیں ہوتا، جس وقت وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں پھر انسان قبروں پر روتا ہوا، خاک چھانتا ہوا، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن اس وقت پچھتانا کسی کام کا نہیں۔ بیٹا سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ طے کیجئے کہ ہم نے ماں باپ کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے قرآن مجید کی اس آیت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کرنے کا حکم دے تو اس وقت ان کی اطاعت نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ دنیا کے معاملات میں تمہارے ساتھ گفتگو کریں تو فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ تم نے پیش آنا۔ اس میں علماء نے مثال دی ہے کہ اگر اتفاق سے ماں کافرہ ہے اور ماں بیٹے کو یہ کہتی ہے کہ تم مجھے بت خانے میں چھوڑ کر آؤ، اب بت خانے میں چھوڑ کر آنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے، تو لہٰذا اس وقت بیٹا ماں کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن اگر بت خانے سے ماں فون کرے اور کہے مجھے گھر واپس چھوڑاؤ، اس وقت اس کی اطاعت لازم ہوگی۔ یعنی اس حد تک شریعت نے چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے، تو ہمیں قطعاً اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنے باپ کا گلہ اور شکوہ کرتے ہوئے عرض کی کہ حضور میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے اور اب وہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ اس انداز میں ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آگے اور حضور میں کیا بات کر رہے ہو؟ انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ یعنی یہاں تک فرما دیا گیا، اس سے اور آگے کیا حکم ہوگا؟ فرمایا کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ دیکھو 100% آپ ماں باپ کے مزاج میں خود کو اگر ڈھالنے کی کوشش بھی کریں تو شاید مکمل طور پر خود کو نہ ڈھال سکیں،
لیکن قرآن نے ہمیں یہ کہا اف ولا تنہرہما، تم نے ان کو اف تک بھی نہیں کہنا. یعنی ماں باپ کچھ کہہ رہے ہیں اور یہاں اتنی بھی گنجائش نہیں دی گئی کہ آپ اپنے دلائل سے اور اپنے لہجے کی تلخی سے ان کو تکلیف پہنچائیں. ماں باپ دنیا میں بیٹا وہ رشتہ ہے، کوئی شخص کسی کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا. اس نفسہ نفسی کے دور میں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سگا بھائی بھی دوسرے بھائی کو اپنے سے آگے نہیں دیکھنا چاہتا، لیکن یہ صرف دنیا میں ایک رشتہ ماں باپ کا ہے کہ ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے اخلاص کی ایک داستان ہے. بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن صرف اتنا جملہ کہوں گا، بیٹا اگر ماں باپ راضی ہیں رب رحمان راضی ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں علماء نے لکھا ہے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بھی ان کو راضی کرنا پڑے تو یہ آسان ہے. آج کل قیامت کے دن بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے، اس کو اجر عطا کرتا ہے. دنیا میں اس کو صلہ عطا کیا جاتا ہے، آخرت میں تو ایک صلہ ہے جو کل قیامت کے دن ملے گا، لیکن اس اطاعت اس فرما برداری کا صلہ اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے. اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، فرمایا اللہ اس کو سب سے زیادہ جلدی کرتا ہے کہ اس کو سزا دی جاتی ہے. تو آج اگر ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو اس کی شاید بڑی وجہ یہ ہو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں. آئیے نئے جذبے کے تحت، نئے احساس کے ساتھ میں اور آپ اپنے ماں باپ سے محبت برے لہجے میں رجوع کیجئے اور ان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیجئے. یہ چند سال چند مہینے کی بات ہے، ساری زندگی ماں باپ نے آپ کے سر پر نہیں رہنا. اپنی مرضی سے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد پڑھنے کے لیے جاتا تو مہینے کے بعد آنا ہوتا تو والدہ چاہ سے میرا بیگ تیار کرتی. تو اس وقت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انہوں نے رکھ دینی اور بیگ کافی بھاری ہو جانا. تو میں نے کہنا کہ امی جی یہ چیزیں تو وہاں سے بازار سے مل جاتی ہیں، ہر بار تو ان کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں خرید بھی لیتا ہوں. تو انہوں نے مسکرا کے کہنا کہ ساری عمر تمہیں کوئی اس طرح بیگ تیار کر کے نہیں دے گا. تو یقیناً یہ ان کا لہجہ، ان کا انداز آج بھی ہمیں یاد آتا ہے. تو ساری زندگی ماں باپ نے نہیں کہنا ہوتا رات جلدی آ جاؤ، صبح کیوں جلدی گئے ہو. بعض کا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچے الجھ پڑتے. کتنے گھروں کی لڑائی ہے کہ باپ کی خواہش ہے کہ بیٹا صبح اتنے بجے اٹھ جائے، شام کو جلدی سو جائیں، لیکن کتنے گھروں کی صبح اور شام کی ٹینشن یہ ہے کہ ہر شخص اپنی مرضی کا شیڈول فالو کرنا چاہتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان پر اگر آپ توجہ دیں گے تو آپ یقین جانیے آپ ایسے لگے گا، میں نے کہا کہ جیسے راہیں خود کھلتی چلی جا رہی، اور بہت کچھ آپ کو ماں باپ کی دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلنے والی دعاؤں کی برکت سے نصیب ہوگا. دوسری بات، اور میں مضمون مکمل بھی کرنا ہے، دوسری چیز بیٹا آپ کے اساتذہ، یہ آپ کے روحانی ماں باپ ہیں، ان کا ادب ہر صورت میں بجا لایا جائے. کبھی زندگی میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لہجے کی تلخی جس شخص سے ہم نے اکتساب فیض کرنا ہے اس کے سامنے پیش کریں. یہ یاد رکھیے گا، میرے استاد المکرم فرمایا کرتے تھے جو شخص استاد کی کڑوی بات کو قبول نہیں کر سکتا، فرمایا کہ وہ منزل میں کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا. بعض اوقات سخت لہجے میں بھی بات ہو رہی ہوتی ہے اور استاد کی اس تلخی کے اندر بھی ایک محبت بھرا انداز ہوتا ہے. آپ تاریخ عالم کی جو ہے وہ داستانیں اٹھائیں، جس شخص کو بھی کوئی رتبہ، کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی شرف ملا ہے، آپ اٹھا کے دیکھیں اس کے پیچھے اتنی بڑی ادب کی کائنات ہے جو آپ کو دکھائی دے گی. زمانہ اس شخص کی کہانی نہیں بھول سکتا کہ وقت کا استاد جب بازار کی گلی سے گزر رہا تھا تو ایک نوجوان کی نظر پڑی کہ میرے مقدر، کہ میرے استاد المکرم میرے شہر کی بازار کی گلی سے گزر رہے ہیں. تو نوجوان آگے بڑھا اور اس نے مصافحہ کیا، دست بوسی کی اور آنکھیں جھکا کر اپنے استاد کے ساتھ چلنے لگا. شوق فراواں تھا، محبت کے جذبات تھے. خوشی خوشی جب ان کے ساتھ چل رہا تھا
ان کو گھر تک چھوڑنے کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹا تو اس نے غور کیا کہ اس کے ایک قدم میں جوتا ہے اور دوسرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ زمانہ اس شاگرد کو علامہ اقبال علیہ رحمہ کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ ادب کی کائنات ہے جو ہمیں اقبال علیہ رحمہ کے ہاں نظر آتی۔ اگر اقبال علیہ رحمہ نے اپنے اساتذہ کا اتنا ادب کیا، آج ممبر و محراب پر اقبال کا نام، ادب کا نام یاد کیا جاتا ہے۔ خدا را کبھی مت سوچیے گا، ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا ہے، میں چونکہ خود ان راہوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں، تو بہت سارے طلباء کرام مختلف کالجز کے ساتھ ساتھ مختلف اکیڈمیز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہت کچھ وہاں سے سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بیفور ایڈمیشن اس نے تقریباً سلیبس بچے نے پڑھ لیا ہوتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اب ضرورت نہیں لیکچر اٹینڈ کرنے کی، یا اگر وہ بیٹھا بھی ہے تو وہ بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں، یا اگر کہیں پر اس کو اختلاف نظر آیا تو اس کے لہجے میں اس قدر تلخی ہوتی ہے کہ جو سٹیج پر ڈائز پہ ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ لہجے کی تلخی جو ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو کہنا چاہوں گا، آپ یہ 2 سال یہاں پڑھ رہے ہیں، بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، آج اس معاشرے میں عدم برداشت ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک خود کو اتنا شعوری طور پر ڈیولپ نہیں کر پائے کہ کسی کی بات سننا اور اپنی بات سنانا، اس کا بھی ایک ادب اور ایک ضابطہ ہے جو معاشروں کے اندر موجود ہے۔ کاش ہم اس بات کو سیکھ سکیں۔ میں کہنا چاہوں گا، آپ ایف ایس سی کریں، آئی کام کریں یا آئی سی ایس کریں، لیکن 2 سال جو آپ کو یہاں میسر ہیں، آپ اگر ایک چیز بھی سیکھ چکے تو میرے نزدیک وہ آپ کے 900,000 نمبروں سے بڑی چیز ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر یہاں پر کھڑے شخص کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنا ہے، اور اگر سوال سیکھنے میں کسی جگہ پر اختلاف رائے ہے تو آپ نے بات اپنی کیسے پیش کرنا ہے اور اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن کیسے اٹھانا ہے۔ اگر آپ نے بیٹا یہ 2 سال میں سیکھ لیا تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے ایف ایس سی کے 1000 نمبروں سے بھاری چیز ہے جو آپ نے اس درسگاہ میں حاصل کی۔ خاص طور پہ بیٹیوں کے لیے یہ بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور اس وقت آپ دارالافتاء میں چلے جائیں یا آپ کورٹ کچہری عدالت میں چلے جائیں، طلاق کی ایک ریشو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور میرے ملک کے خاندان اور رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے، لہجوں کی تلخی اور ایک دوسرے کی بات کو قبول نہ کرنے کا مزاج، اور اس پر اگر بات تلخ نہ ہو تو میں کہنا چاہوں گا ممبر و محراب پر بھی آج امت ٹوٹ رہی ہے۔ تو صرف یہ ہے وجہ کہ ہم ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص اپنی بات تو دلائل سے سنانے کے لیے تیار ہے، لیکن کسی دوسرے کا مطمع نظر سن کر اس کے مطابق علم کی روشنی میں گفتگو کرنے کا مزاج یہ اہل علم کا ایک خاصہ ہوا کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اپنے اندر ادب اور برداشت یہاں سے ہم سیکھ کر جائیں۔ دیکھو آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر شخص کا مزاج مختلف ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف رائے کی وجہ سے ہی کائنات عالم میں روشنی ہے۔ اور میرے حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ علم پر بحث کرنا یہ جہاد کے برابر ہے، یعنی آپ اگر کسی چیز کے دلائل دینا چاہتے ہیں تو حضور اس کو پسند کر رہے ہیں اور فرمایا یہ جہاد کے برابر ہے۔ لیکن علم برائے علم گفتگو ہو تو بہت خوب، لیکن اپنی ذات کو منوانا ہو تو پھر شاید منزل ادھوری اور سفر نامکمل ہوگا۔ تیسری بات اور میری آخری بات جس پر میں آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا، بیٹا آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں یہ شہر کی یا میں کہوں پاکستان کی بہترین تعلیمی درسگاہ ہے جس میں بیٹھ کر آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ آپ میں سے سارے اگر پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو میرے اور آپ کے ماں باپ کو یہ موقع اس طرح سے نہیں مل سکا، لیکن انہوں نے اپنی پوری تندہی کے ساتھ فائنینشیل برڈن اپنے اوپر لے لیا اور آپ کو اتنی بڑی عظیم تعلیمی درسگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ بیٹا آپ فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایو پڑھیں یا کمپیوٹر سائنسز پڑھیں،
اپنا کانسیپٹ بالکل کلیئر کیجئے گا، آپ نے یہ تعلیم کیوں حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں صرف ایک مقصد ہے کہ میری گاڑی، میرا گھر، میرا عہدہ، تو بیٹا یہ اتنی چھوٹی سی منزل ہے کہ جس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ اتنی مشکل اور اتنی دقیق کتابیں اور اتنے مشکل جو ہے پروسیجر سے انسان گزرے اور حاصل کیا کرے، ایک چھوٹی سی نوکری، ایک چھوٹی سی گاڑی یا ایک چھوٹا سا گھر، اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام اس ادھیڑ بن میں گزار دے۔ یہ کوئی دانائی کا سودا نہیں، یہ کوئی حکمت کی بات نہیں۔ اپنے اسی علم کو، اپنا سوچ کا کینوس بڑا کیجئے، ماڈرن سائنسز کو قوم، ملت، پاکستان اور امت رسول کی بقا کی جنگ کے لیے میدان عمل میں اتریے۔ یہی کام جو آپ کر رہے ہیں، صرف اپنے خیالات کا تصور اور اپنے نیت کے قبلے کو آپ درست کر لیجئے تو آپ کا یہی کام عین عبادت ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو دو الگ خانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، اور یہاں پر ہم الگ زور لگا رہے ہیں اور یہاں پر ہم الگ زور لگا رہے ہیں۔ ہمارے پاس دوست جو میرے ساتھ پڑھتے تھے، جب وہ دبئی کچھ دوست چلے گئے، واپس آئے تو ملاقات ہوئی، ایک دو مجھے کہنے لگے کہ آپ اچھے رہ گئے کہ آپ نے ساتھ علم کے ساتھ ساتھ دین کی راہ کو بھی اختیار کیا، ہم تو بس صبح سے لے کر شام تک دنیا داری کے لیے لگے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اپنے کام سے مخلص ہیں، پوری دیانتداری سے یہ کام کرتے ہیں، تو میرے رسول کی شریعت اس کو دنیا داری نہیں کہتی، یہ عین عبادت ہے۔ یہ دین کا علم ہوتا ہے اور یہ دنیا کا علم ہوتا ہے۔ اسلام اس تقسیم کا قائل نہیں ہے۔ بطور سبجیکٹ دیکھیں تو واقعی اسلامیات اسلام کا علم ہے، کیمسٹری کیمیا کا علم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اسلام نے جو تصور دیا، میں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اسلام کا کانسیپٹ اس عنوان پر اتنا واسٹ، اتنا واضح، اتنا کلیئر ہے کہ اسلام نے مجھے یہ بتایا کہ اگر ایک شخص کڑکتی دھوپ میں ریڈی پہ رکھ کے پھل بیچ رہا ہے، سارا دن لوگوں سے نوٹ لیتا ہے اور اپنی جیب میں ڈالتا ہے، لیکن دو خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، ایک سچ بولتا ہے اور دوسرا دیانتداری سے، امانت داری سے کام کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا۔ دو خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ سارا دن وہ نوٹ اکٹھے کرتا ہے، میں اور آپ اس کو دنیا دار سمجھ رہے ہیں، جبکہ میرے حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء یوم القیامہ، سچے اور امانت دار تاجر کل نبیوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ مجھے بتائیے کیا کوئی دنیا دار انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تو ماننا پڑے گا اسلام کی نگاہ میں یہ شخص دنیا دار نہیں۔ ایک جملہ اساتذہ کی نظر ادب سے کرنا چاہوں گا۔ حضور والا اپنے کام کی اہمیت، اس کا شرف اور اس کا رتبہ اگر ہم کوانٹیفائی کرنا چاہیں، میرے رسول کی شریعت میں تو اگر کوئی شخص سارا دن کڑکتی دھوپ میں نوٹ اکٹھے کرے لیکن دو خوبیاں اس میں ہوں، ایک سچ کے ساتھ، دوسرا امانت داری کے ساتھ، تو میرے رسول کی شریعت اس تاجر کو انبیاء کے ساتھ کھڑی کرتی ہے۔ تو مجھے بتائیں، جو صبح سے لے کر شام تک امت کے ہونہار طلباء کرام کو درد امت، بقائے امت اور علم کے نور سے فیض یاب کر رہے ہوں، اگر وہ امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنے مشن پہ کھڑے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ وہ اساتذہ کل محشر میں کس صف میں کھڑے کیے جائیں گے۔ کام بڑے نہیں ہوتے، کاموں کی نیتیں بیٹا کاموں کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ اپنے اسی کام کو عبادت سمجھ کر کیجئے۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم ماڈرن سائنسز کے اوپر پوری تندہی کے ساتھ کام کریں اور اپنے حصے کی شمع روشن کریں۔ میں نے کہا کہ یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، اسلام اس کا قائل نہیں۔ سادہ سی مثال دینا چاہوں گا کہ جس وقت بدر کے قیدیوں کو ستون مسجد کے ساتھ باندھ دیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس فدیہ دینے کی بھی طاقت نہیں تھی، تو میرے محبوب علیہ السلام نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، فرمایا تم میرے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو،
میں محمد تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے کہ حضور کی نگاہ میں لکھنا پڑھنا کتنا بڑا کام تھا۔ مسلمانوں کے بچے ہیں، کن کے حوالے کرنے ہیں؟ کافروں کے حوالے۔ کس کام کے لیے؟ لکھنا پڑھنا سکھا دیجئے، ہم آپ کو آزاد کر دیں گے۔ تو بیٹا اپنے کام کو بڑا کیجئے، صرف اپنی نوکری، اپنا کاروبار، اپنی جاب، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، یہ بہت چھوٹا سا خواب ہے۔ اس کے لیے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہوتا ہے، ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، جو لکھا جا چکا ہے وہی ملے گا۔ ہمیں حکم شرع یہ ہے کہ ہم محنت کر کے اخلاص کے ساتھ حلال ذرائع سے اس کو اختیار کریں۔ اگر ہم کوئی اور ذریعہ اختیار کریں گے پھر بھی ملے گا وہی جو ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ تو کتنا اچھا ہو کہ ہم اپنے ذرائع کو شریعت کے ضابطوں کے مطابق لے کر بڑھیں۔ امت رسول کی بقا کی جنگ میں، پاکستان کی بقا کی جنگ میں اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے، پوری تندہی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ۔ یہی کتابیں وہ بھلے فزکس کی ہوں یا کیمسٹری کی ہوں، 100% دیانتداری کے ساتھ آپ پڑھیے، محض امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں، اپنے رسول کی امت کی بقا میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کی خاطر آپ کا یہی کام عین عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ایک جملہ جو کہ اگرچہ میرے موضوع سے مماثلت نہیں رکھتا، لیکن میں اپنے استاذ المکرم کا آپ کو سنا کر اجازت چاہوں گا۔ بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی یہ ایک جملہ، میری شاید ساری گفتگو آپ کو یاد نہ رہے، لیکن یہ ایک جملہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے مائکرو بایولوجی کے ٹیچر تھے، جب ہمیں وہ پڑھا رہے تھے تو ایک دن انہوں نے بڑا خوب جملہ کہا۔ وہ کہنے لگے بیٹا آپ میں مختلف طلباء، مختلف سٹوڈنٹس مختلف قسم کا لباس، وضاقتہ، شکل و صورت لے کر جب یونیورسٹی کے گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں تو جو روڈ کے اوپر لے مین آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں۔ آپ ایم فل بایو کیمسٹری کر رہے ہیں، آپ پی ایچ ڈی اسلامیات کر رہے ہیں، اس کو کچھ نہیں پتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کو یہ پتا یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم ہے یا طالبہ ہے۔ تو آپ فرمان لگے بیٹا میں آپ کو صرف یہ کہوں گا، اپنی وضاقتہ، چال ڈھال، انداز معاشرت، طرز زندگی اتنا خوبصورت ضرور بنائیے گا کہ روڈ سے گزرتا ہوا شخص جب آپ کو دیکھے تو اس کے دل میں آرزو پیدا ہو کہ یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے کتنے باوقار لوگ ہوتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو یہاں تک ضرور پہنچانا ہے۔ تو بیٹا اگر کسی کا دل، کسی کا ذہن اس بات پر آمادہ ہو گیا تو کسی کے لیے علم کے دروازے کھلیں گے تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا خدا نہ خواستہ تو کسی نے گزرتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا، اگر اس لباس، اس طرز زندگی، اس بود و باش میں رہنے والے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو اس طرح کا نہیں بنانا چاہتا، تو بیٹا کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو اگر کسی بیٹی پر، کسی بیٹے پر علم کے دروازے بند ہوئے تو کل ہمارا وہ محشر میں گریبان نہ پکڑیں کہ ہم علم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن تمہارے رویے، تمہارے کردار، تمہارے انداز، تمہاری طرز زندگی، تمہاری بود و باش، تمہارے حالات نے ہمارے اوپر علم کے دروازے بند کر دیے۔ آئیے کتنا اچھا ہو جب لوگ مثال دیں خاندان میں کہ فلاں کالج، فلاں ادارے، فلاں یونیورسٹی میں پڑھنے والے دیکھیے اخلاقی طور پر کتنے مضبوط ہیں اور شریعت رسول کے کتنے پابند ہیں اور ماڈرن سائنسز میں ان کی سکلز کتنی ڈیولپڈ ہو چکی ہیں۔ کاش ہم رول ماڈل بن جائیں خاندان کے لیے، مسلم امہ کے لیے، پاکستان کے لیے۔ آئیے اپنے حصے کا کردار ادا کیجئے۔ میں بصمیم قلب اپنے اساتذہ کا، مینجمنٹ کا، پنجاب گروپ آف کالجز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے قیمتی وقت میں چند لمحے ہمیں دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے اور سکھانے کا موقع فراہم کیا۔ دعا گو ہوں اللہ اس چمنستان محبت کو آباد رکھے، علم و عمل کی خیرات یہاں سے آنے والوں کو نصیب ہوتی رہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب